الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز 11 مارچ سے ہوگا۔ کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ 22 مارچ کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرستیں 14 مارچ تک ریٹرننگ افسر کو جمع کرانا ہوں گی۔ 5 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے۔ 6 اپریل کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ 30 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن اور گورنر کے پی کے الیکشن کی تاریخ طے نہ کر سکے، مشاورت بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں کے پی کے میں انتخابات کے انعقاد پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے چیف سیکریٹری اور آئی جی سے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن اور گورنر کے درمیان مزید ایک اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ گورنر کے پی کے نے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے مزید ایک ہفتہ مانگ لیا۔ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے پیر یا منگل کو انتخابات کی تاریخ کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ کے پی کے کا معاملہ پنجاب سے مختلف ہے، قوم جلد خوشخبری سنے گی۔ کارکنوں کی گرفتاری کے بعد عمران خان نے پی ٹی آئی ریلی کے شرکاء کو واپس گھر جانے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے لاہور میں ایک ہفتے کے لیے جلسے، جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پیمرا نے بھی پی ٹی آئی کی ریلی کی کوریج پر پابندی عائد کر دی، جبکہ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ہمارے کئی سو کارکنان گرفتار ہیں۔ کارکنان پر کیمیکل والا پانی پھینکا گیا، پرامن شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا۔ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی ریلی میں شامل گاڑیوں پر ڈنڈے برسا دیے، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں حکومت پنجاب، محکمہ داخلہ، ڈپٹی کمشنر لاہور اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ مریم نواز شریف نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا۔ خبر اساں ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں مریم نواز نے کہا کہ فیض حمید نے 4 سال عمران حکومت کی حمایت کر کے ملک تباہ کرنے میں کردار ادا کیا اور 2 سال نون لیگ کی حکومت گرانے میں کردار ادا کیا۔ غیر آئینی کردار پر فیض حمید کو نشان عبرت بنانا چاہیے اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ فیض حمید حاضر سروس تھے تو ان کے خلاف عدالت گئی تھی، ان کے خلاف عدالت میں ثبوت کے ساتھ درخواست جمع کرائی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیض حمید اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی کے گھر گئے، شوکت صدیقی سے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا ہے، ضمانت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی بینچ بنتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ انصاف کے 2 معیار ہیں، ایک مسلم لیگ نون کے لیے اور ایک دوسری جماعت کے لیے۔ فیض حمید کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، پیش رفت ہوئی تو سامنے آ جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہا فیض حمید کا کورٹ مارشل حکومت نہیں، ادارہ ہی کر سکتا ہے۔ کورٹ مارشل وزارت داخلہ نہیں، ادارہ اور جی ایچ کیو کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے انجام پر پہنچے بغیر ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ امید کی جانی چاہیے کہ عمران خان 13 مارچ کو عدالت پیش ہو جائیں گے۔ امید ہے پیش نہ ہونے پر مزید ریلیف نہیں ملے گا۔ اب اگر اس سے زیادہ مہربانی ہوئی تو سوال اٹھیں گے اور عدلیہ کی غیر جانبداری پر حرف آئے گا۔ پی ٹی آئی کی ریلی کو وزیر داخلہ نے برگر مارچ قرار دے دیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایک طرف عمران خان سے ہلا نہیں جاتا مگر دوسری طرف مارچ کی قیادت کرنی ہے۔ اگر عمران خان ٹھیک ہو گئے ہیں تو عدالت پیش ہوں اور منی لانڈرنگ کا جواب دیں۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر بلوچستان پولیس لاہور پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کے زمان پاک اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلنے پر بلوچستان پولیس کی جانب سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پولیس نے زمان پاک کی طرف جانے والے راستوں کو بند کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن سے جاری عمران خان کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد پولیس کو موصول ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران نے سر جوڑ لیے۔ ذرائع کے مطابق پولیس حکام نے وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے واٹس ایپ کے آپشن پر بھی غور کر رہی ہے۔ ملک میں انتخابات نئی ڈیجیٹل مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ نگراں حکومت کے بغیر انتخابات پر انگلیاں اٹھیں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، اعظم نذیر نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے وزارت خزانہ، داخلہ اور دفاع کے تحفظات برقرار ہیں۔ شخصیات سے متعلق عدلیہ کے ادارے میں فرق دیکھا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تنقید کریں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ تنقید ہو تو اداروں کے سربراہوں کو خود احتسابی کرنی چاہیے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ ہر فیصلے کے میرٹ پر بات کرے۔ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اب خیال آیا کہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانی ہے، خود اپنی حکومت میں اپوزیشن پر مظالم ڈھائے۔ کچھ اداروں کو سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو انجینئرڈ طریقے سے ہٹایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد اور کوئٹہ کے 3 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالت میں ضمانت کے لیے پیش ہونا چاہتا ہوں۔ پولیس نے غیر قانونی حراست کے لیے زمان پاک میں رہائش گاہ کو گھیر رکھا ہے۔ آئی جی پنجاب کو کہا جائے پولیس رکاوٹ نہ ڈالے۔ درخواستوں میں آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔
اسلام آباد میں عورت مارچ کے شرکا سے پولیس کی بدسلوکی اور لاٹھی چارج، وزیر داخلہ نے نوٹس لے لیا۔ رانا ثناءاللہ نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ واقعے پر معذرت خواہ ہوں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن پر اسلام آباد میں پولیس افسران عورت مارچ میں شریک خواتین کی جانب سے ہاتھ لگانے پر اشتعال میں آ گئے۔ مارچ کے دوران پولیس اور خواتین میں تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ سوشل میڈیا پر پولیس افسران اور مارچ کی شرکا میں تکرار اور اہلکاروں کی جانب سے لاٹھی چارج کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں، جبکہ عورت مارچ کے شرکا نے صحافیوں پر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں خاتون صحافی سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب آج لاہور اور ملتان میں بھی عورت مارچ کیا گیا۔ خواتین کے عالمی دن پر ملک کے دیگر شہروں میں بھی تقاریب منعقد کی گئیں۔ سابق پرنسپل سیکریٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی نے پرویز الہی اور مونس الہی کی کرپشن کی تفصیل بتا دی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتار محمد خان بھٹی کے اقبالی بیان میں کہا گیا کہ 26 فروری کو چمن کے راستے افغانستان فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے 2 کلاشنکوف اور ساتھی سمیت گرفتار کیا۔ محمد خان بھٹی نے اربوں مالیت کی اراضی 2 گاڑیوں، مونس الہی کے ذریعے شوگر مل میں 25 کروڑ روپے اور رحیم یار خان کی شوگر مل میں 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعتراف کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات میں 50 لاکھ کے ٹینڈر میں 35% کمیشن لیا۔ مونس الہی نے لاہور کے ماسٹر پلان میں ملک ریاض اور دیگر کو فائدہ دے کر اربوں روپے وصول کیے۔